एफ एम 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज़ समन, ये मिला जुला इन्फॉर्मेशन का प्रोग्राम है। मौसम बहुत अच्छा है, छुट्टी का दिन है और लोग जो है छुट्टी के साथ साथ, आपको पता है इलेक्शन का दिन है। इलेक्शन के दिन से मुराद है पोस्टर लगाने का दिन, ये इलेक्शन में ही दिन शामिल होते हैं। तो ये जो 3 हफ्ते हैं या एक महीना है तकरीबन आपके पास, और इस महीने में जो मुसलमानों ने रोज़े भी रखने हैं और सियासतदानों डैनिशों ने या पाकिस्तानियों ने भी जो है वोट लगाने हैं, पाकिस्तानी नसार डैनिश भी हिस्सा ले रहे हैं। सड़कों पे बोर्ड नज़र आ रहे हैं इस वक्त। एक सियासतदान सबका सिटी काउंसलर, जिनका एक तल्लक भी एक सियासी जमात से भी है, वो हमारे साथ मौजूद हैं। लुबना हिलाई साहबा किसी तारफ़ की मुताज नहीं। लुबना, आपको खुश आमदीद कहते हैं। जी थैंक यू और अस्सलाम वालेकुम सारे सुनने वालों को। घर की सफाइयां भी करनी है, कैंपेन भी चलना है, आपके साथ बात भी करनी है। मेरे लुबना, सिर्फ दो ही चूँकि हाथ हैं। आप सियासतदान हैं, खिते के हालात को आप अच्छी तरह समझती हैं और दुनिया की सियासत को भी समझती हैं। पर डेनमार्क में इलेक्शन आ रहे, पहले यूक्रेन का मसला था, अब इलेक्शन आ गए, उसके बाद दुनिया में जो है दूसरे मालिक में ईरान पर हमला हुआ, और ये सारी चीज़ें मिली जुली हैं, सियासत है। और जो सियासत हो रही है दुनिया की, वो छुपा कर नहीं हो रही। सोशल नहीं मीडिया को देख लें, 4 बंदे घर के हैं, वो तकसीम है, वो दुनिया को ठीक करना चाहते हैं। एक फैमिली मुतफिक नहीं है, एक मुल्क में रहते हुए सियासी जमातों में मुतफिक नहीं है, दुनिया को ठीक करना चाहते हैं। तो दुनिया को जी जी जिसको ठीक करना चाहते हैं वो तो कहते हैं हम ये करेंगे, हम ये करें, वो करके दिखा भी देते हैं। जी लुबना। जी जी हाँ जी। क्या कहते हैं, शेर आया तो शेर आ गया अब इलेक्शन का। या और मेरे नजरिए के मुताबिक बड़ी गंभीर सिचुएशन है, क्योंकि हालात इस किस्म के हैं कि सोशल डेमोक्रेट का ही जो अभी तक लग रहे हैं बदकिस्मती से कि उन्हीं का स्टेट मिनिस्टर बनेगा। मैं बड़ी तकलीफ के साथ ये कह रही हूँ। उसकी जो वजह है कि हमारी चॉइस नहीं बनती कि हम नहीं, दूसरी आप साइड पे तकलीफ जाएं। से क्यों कह रही हैं? तकलीफ से इसलिए कह रही हूँ कि मैं दिलो जान से सर से पाँव तक जो नहीं है, सोशल डेमोक्रेट के जो हमारे पे, हमारी शख्सियात पे, हमारे मज़हब पे हर वक़्त नेगेटिव जो है वो बातें करते हैं, जिससे मैं महसूस करती हूँ कि हमारे नौजवान जो नहीं है, वो बहुत मुतासिर हैं। मेरा अपना छोटा भाई, इनकी बक-बक से मुल्क बदल हो गया। वो कहता है मैंने रहना ही नहीं यहाँ। उसने हमें एक दिन बुलाया और कहा कि जी आओ खाना खाते हैं। अच्छा जी, खाना खाने चले गए। वहाँ पे राय साहब उसने उस घर में कुछ भी नहीं था। हमने कहा क्या हुआ है? कहता जी मैंने कंटेनर अपना बुक कराया है और मैं तो डेनमार्क से जा रहा हूँ। मैं अक गया हूँ, मैं यहाँ पे पैदा हूँ, 24 घंटे एक ही कहानी, मुसलमान ये हैं, मुसलमान वो हैं। मैं अपना टैक्स देता हूँ, तो मैं बहुत बस कफ बहुत हो गया ना, मैं नहीं अब। और हमारे घर में हम 6 बहन-भाई हैं, जिनमें से 3 यही सोच रहे हैं कि एंड ऑफ द डे शायद हमें यही करना पड़े। अ, तो क्योंकि दूसरी तरफ है जी टिमुडगात है, मुडगाल है, वेंस्ट्रा है, जितनी भी राइट विंग की पार्टी हैं। तो ज़ाहिर है कुछ भी हो हम उनके साथ तो सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन फिर यही है कि जो पार्टियाँ हमारे हक में बोलती हैं, उनको हम टिका के वोट दें, ताकि फिर उनको जब बेशक वो सोशल डेमोक्रेट के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन उनको कोई पावरफुल एक स्टेटस कुछ ना कुछ मतलब उनकी चलेगी तो सही ना सोशल डेमोक्रेट की नहीं, हुकूमत तो के जरिए। पावरफुल स्टेटस उनके पास आता है तो क्या किया उन्होंने? कोई ख़ास बात उन्होंने की है? राय साहब हम सियासत जो नहीं एक मुतरक चीज है, हम हर वक्त ये नहीं कह सकते कि क्या किया है। अच्छा इसी बात को ले लें, हमारे लोगों ने क्या किया है, बहुत कुछ ऐसा किया है कि जो नहीं करना चाहिए था। तो अभी आप पत्ते खेलते हैं जो आपके सामने है। हम इसको लकीर को पीटने से कोई फायदा नहीं है। वक्त चला जाता है, हम बहुत पीछे रह जाते हैं। तो ये कि क्योंकि मैंने तो ऐलान किया था, मैंने तो यहाँ भी कहा था जो सोशल डेमोक्रेट को वोट देगा वो अपने लोगों से गद्दारी करेगा। लेकिन सियासत एक मुतहरक चीज है। तो अभी उन्होंने वो जिसको डेनिश में कहते हैं कि नॉमिनेट करना, थाय करना, इस कमबख्त औरत को कर दिए। तो अभी हम बैठे साथ जोड़ के, मैं काशिफ हम बैठे हुए थे कि फिर अब क्या करें। तो क्योंकि दूसरी तरफ हम जा नहीं सकते, अब डांस फॉल के पार्टी के साथ तो नहीं हम जा सकते ना। तो वो बनाएंगे उसको, जो मेरा जहाँ तक समझ आ रही है कि मैं जरा कुछ अपने अस्पतालों के चक्कर में थी, तो ज्यादा मैंने पिछले कल फॉलो नहीं किया कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। मुझे लगता है कि वो उसको जो वेंस्ट्रा का स्पोमैन है उसी को नॉमिनेट करेंगे। तो अब सूरत हाल ये है कि जो पाकिस्तानी निषाद डैनिश हैं वो वोट कहाँ दें, क्योंकि एक तरफ आग है दूसरी तरफ पानी है।
اور آپ کو پتہ ہے اتنے ووٹ ہوتے بھی نہیں ہیں، مطلب ووٹ ٹریڈیشنل طور پہ مجھے نہیں پتا وہ کون سی ایمبولینس آئے گی، میں سنتی ہوں کہ فلانے کے 2000 ووٹ ہیں، فلانے کے اتنے ہیں. بھئی ڈینشو میں بھی سوشل ڈیموکریٹ سے لے کے انیس لسٹ تک جو زیادہ ووٹ الیکشن پارلیمنٹ کے نہیں ہوتے، کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو لوکل حکومت ہے، یہ جو کمون کے الیکشن ہے، اس میں ہم زیادہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں، کیونکہ بجٹ تو حکومت سے آ جاتا ہے جو بھی بنتا ہے قانونی حق، ان کو امپلیمنٹ جو نہیں ہے وہ لوکل حکومت کرتی ہے. تو ووٹ کا جو کیا کہتے ہیں اسے ریشو ریشو ہاں اس میں وہ زیادہ ہے، اور اتنے ووٹ نہیں پڑتے، بہت فرق ہوتا ہے. اور اس وقت ڈینش عوام میں بہت بدلی ہے. کچھ کہتے ہیں کہ جی یہ اس نے بوڑھے لوگوں کو جو چیک دیے ہیں وہ کیا کھانے کے پیسوں کے لیے، یہ پری پلانڈ ہے، یہ فلانی ہے، یہ ٹمکانی ہے، اس کو پہلے سے پتا تھا، اسی لیے اس نے الیکشن 9 مہینے، اس کو کیا ضرورت ہے 9 مہینے پہلے اپنی حکومت چھوڑنے کی. تو لبنہ اس یہ کے کوئی بری بات تو نہیں اگر کسی کو سہولت ملتی ہے تو آپ پتہ ہے پینشن پہ لوگوں کا گزارا کس طرح ہوتا ہے اگر میں تھوڑی نے سے بھی. بالکل نہیں سر جی، نہ 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 آپ، میں نے قطعی نہیں کہا کہ میں اس کے اگینسٹ ہوں، نہ بالکل نہیں. اس کو اور طریقے سے بھی حل کیا جا سکتا ہے کہ آپ پینشنسٹ لوگوں سے ٹیکس کیوں لیتے ہیں، آپ ایس او والوں سے ٹیکس کیوں لیتے ہیں، آپ ان کو خوراک سستی کیوں نہیں مہیا کرتے، جس طرح ٹھلسل ملتا ہے آپوٹک پہ، آپ ان کو ہسپتال میں نکاہت کی وجہ سے داخل کرنا پسند کرتے ہیں. ہسپتال کا بیڈ کا خرچہ ایک دن کا لگ بھگ 15 سے 12 ہزار کراؤن ہے، اب وہ خرچنا پسند کرتے ہیں. اس کے اور بھی طریقے ہیں، یہ کیا 5 ہزار وہ کیا کہتے ہیں نہ کپڑے پہن سکتے ہیں اور نہ نہا سکتے ہیں، مطلب واٹ دا ہیل از 5000 کراؤن، اس میں کیا ہے. وہ دوسری طرف سے انہوں نے شور مچایا ہوا ہے ٹیکس کی سہولیات دیں، ٹاپ اسکیٹ ختم کریں. دیکھیں جو بھی ٹیکس مطلب ذبح پہ ذبح کرتے ہیں نا، آپ ٹاپ اسکیٹ کیوں لیتے ہیں. ہاں اگر کسی کی ملین کراؤن یا ملینز میں اس کی آمدنی ہے، دس از سم تھنگ ڈفرینٹ، شوق سے لیں. چھوٹے چھوٹے لوگوں کو بینک نہیں کھولنے دیتے، اکاؤنٹ نہیں کھولنے دیتے، فضول کی بکواسیں ہیں نا جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو میں اس طرح سوچتی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ میری پرانی ایک فوصلہ تھی کہ آپ جو کہ انرجی والے کھانے ہیں وہ آج کل کا سسٹم میں پتہ کر لیتا ہے، جیسے گوشت ہو گیا، اس طرح کی چیزیں ہوگی، اس میں آپ جو 60 یا 65 پلس ہیں یا 67 پلس ہیں، جو پینشنسٹ ہیں یا فارٹیز فنکشنسٹ ہیں، ان کو آپ خوراک ہیلدی خوراک کے لیے آپ تھل اسکول دیں. 5000 سے رائے صاحب کیا ہوتا ہے کہ تو کیا ایک مطلب ایک فضول اس نے ڈرامہ کیا ہے. لبنہ اگر تو 2 کروڑ تنخواہ بڑھ جائے تو لوگ الٹی چھلانگے مارتے ہیں، یہ تو 5000 کروڑ ہیں. رائے صاحب اس سال 3.5 جو نہیں ہے وہ پڑی ہے، میں خود پولیس مین ہوں، رو پٹ کے، اور مہنگائی جو ہے وہ 11 پلس ہوئی ہے. تو اس کا کوئی یہ بہرحال یہ اس کا الیکشن کا سٹینڈ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. ابھی چلیں وہ یہ تو نئی الیکشن میں ایسی باتیں ہوتی رہتی ہیں، سہولت جس کو بھی ملے اپریشیٹ کرنا چاہیے. لیکن آپ سے جاننا چاہیں گے کہ ابھی جو پاکستانی نثار ڈینش جو 3 الیکشن لڑنے جا رہے ہیں، جی جی ایک کوپن ایگن سے ہے، دوسرے ایک جگہ سے الیکشن لڑنے جائیں، کیا ہماری اتنی ووٹیں ہیں یا پرسنلی ووٹیں مل جاتی ہیں تو پارٹی میں جگہ بن جاتی ہے؟ رائے صاحب بہت ساری چیزوں کا نا آپ کو ووٹر جو نہیں ہے وہ میرا خیال ہے ایک بہت ہی بے وفا انسان ہے، جو ووٹ کے ڈبے میں کیا کمرے میں یا پردے کے پیچھے ہوتا ہے وہ انہیں کو پتا ہوتا ہے، باقی کسی کو نہیں پتا ہوتا. نہیں پاکستانیوں کے اتنے ووٹ نہیں ہے کہ دونوں ہی جیت جائے، جو بھی اور ایک ہی پارٹی کی ہے تو جو ہے اس میں 2 لوگوں کی گنجائش میرا خیال نہیں نکلتی. تو لیکن لبنہ ہر آپ نے بتایا 2 لوگوں کی گنجائش نہیں ہوتی، پارٹی کو تو فائدہ ہو سکتا ہے لیکن 2 لوگوں کی گنجائش نہیں ہوتی تو پھر ووٹر کو سپورٹر کو سوچنا چاہیے. رائے صاحب ان 2 ہیں، کاشف جو نہیں ہے، کل میں نے اس سے پتا کیا ہے، وہ پچھلے 6 سال سے اسی حلقے میں کھڑا ہے، ہر سال رینیو کرتے ہیں. یہ تو جو نیا اس کو سوچنا چاہیے نا. اب ہم کسی کو مطلب کوئی عقل سے کام لینا چاہیے. کیا ڈینش سیاست کی خاطر ہم ایک دوسرے سے تو لڑیں گے ایک لبنہ دوسرے کو؟ یہ تو پارٹی کو سوچنا چاہیے نا. نہیں 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 نہیں، پارٹی کو ووٹ چاہیے. نہ 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 نہ، پارٹی کیوں سوچے گی؟ وہ صاف کہتا ہے جی پاکستانی بہت اچھے ووٹ جمع کرتے ہیں، لیکن پاکستانی جواب میں کچھ لیتے نہیں ہیں، یہ تو پاکستانیوں کو ہی پتا ہے نا.
नहीं तो काशिफ को पता नहीं था, तो काशिफ को पार्टी को बताना चाहिए ना। नहीं नहीं, काशिफ हर साल मैं उसके साथ जाती हूँ उनके सालाना इजलास में, उसको हर साल दोबारा नॉमिनेट करते हैं, तो हम तो यही कर सकते हैं ना। और है तो जो कि दूसरे कैंडिडेट हैं उनको इजलास में नहीं नॉमिनेट किया गया या? नहीं, उनको अभी मतलब इस साल गए हैं, मैं तो गई नहीं इस साल। मतलब मुझे नहीं पता उनकी क्या मीटिंग्स, क्या बातचीत हुई है, आई डोंट नो, क्योंकि मैं मुख्तलिफ वजूहात की वजह से कोई इतनी एक्टिव नहीं रही। बहरहाल वो पिछले कई सालों से है। और आ, लुबना, आप ये नहीं कह सकती कि आप एक्टिव नहीं रही हैं। आप, मुझे तो लगता है आप सबसे ज़्यादा डैनिश सियासत में एक्टिव हैं। राज साहब, मैं ये पिछले 2-3 महीनों से मेरी कुछ हेल्थ के इशू हैं, तो मैं इतनी बस इतना आगे पीछे इतना नहीं जाती, टेलीफोन पे या नेट पे जो कर लिया तो कर लिया ना। तो अगर मैं जाती भी तो मैंने कौन सा उनको रोक लेना था, वो उनकी मर्जी। मैं किसी को रोकती नहीं होती, तो मेरा आप, अपना जो कभी। आपका जो विज़न क्या कहता है, जो आपकी सोच है, जो आपका तजुर्बा क्या कहता है, क्या होगा इस इलेक्शन में, कौन जीतेगा, कौन सी पार्टी आगे आएगी? खाली बातें तो नहीं, हुकूमत तो आप कह रहे हैं रेड ब्लॉक की बन जाएगी। हाँ जी, अब रेडिकल के 2 या 3 बना करते हैं, इतने तो उनके बनेंगे। अब मुझे नहीं पता कौन से बनेंगे, क्योंकि ट्रेडिशनली स्वाइस सैनिया के किसी की पर्सनली वोटों का कभी भी चक्कर नहीं हुआ। उनके लिए भी ये एक नई चीज है ना कि पर्सनली वोट इतने हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे। हमने तो कुछ नहीं कहा, जो काशिफ की टीम है, हमने कुछ भी नहीं कहा कि 200 होंगे या 2000 होंगे। वी डोंट नो। इसके होपफुली जितने लोगों ने इसको रीजन की इसके तकरीबन काशिफ के 2000 वोट थे, होपफुली। और वो पाकिस्तानी, वो तकरीबन सब डैनिश नेशनलिटी के हैं, यंग बच्चे हैं, यूनिवर्सिटियों के स्टूडेंट हैं, और इस तरह करके। तो हर इंसान को अपनी, ज़ाहिर है कुछ ना कुछ सोच के ही तो उन्होंने किया होगा ना। लेकिन हमारे हमने एक दफा भी नहीं कहा कि जी हम 2000 या 150 या, यू नेवर नो। ना, वोट तो देना वोटर का हक है, उसकी अपनी वोट होती है, वो जिसको जी चाहे जी देना जी जी चाहे वो दे सकता है, उसका अपना जी राइट जी। है। वोट तो किसी ने हाथ पकड़ कर नहीं कहना कि यहाँ तुम जो है क्रास ना लगाओ। ना 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 राय साहब, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। लोग वादा भी करते हैं, दुआ खैर भी आग कहते हैं, जो जिस तरह हमारा ट्रेडिशन है, फिर भी वोट नहीं देते। हाँ नहीं, ये भी हमारी ट्रेडिशन है कि जी मुकर जाना, तो ठीक है जी लुबना, हम। इस दफ़ा जो लोग अपना पोस्टर जो लगा रहे हैं, पोस्टर कितना असर करते हैं वोटर सपोर्टर पर? मेरा ख्याल नहीं कुछ ज्यादा असर करते। वक्त बदल गया, मैं नहीं समझती कि कुछ ज्यादा असर करते हैं, तो ये क्योंकि ज़्यादा सोशल मीडिया जो है। सोशल मीडिया और फिर जो है आपके जो जाती नेटवर्क होता है, उस वो सबसे ज्यादा काउंट करता है। सोशल मीडिया दिन में हम कितने देखते हैं, उंगली से उसको आगे कर देते हैं, चले जी अगला, क्योंकि बहुत लोड हो गया सोशल मीडिया का, इट्स टू मच। लुबना, एक और जमहूरियत, जमहूरियत की हम बात करते हैं, जमहूरियत का अलग राब्ते हैं। कुछ लोग जो हैं वो इश्तिहार निकालते हैं, जी आज हम वहाँ टाउन हॉल के सामने हैं, या पार्लियामेंट के सामने, या किसी भी जगह पर चौराहे पर डेमोस्ट्रेशन करने जा रहे हैं, जमहूरी हक की जो है वो अपना मांगने जा रहे हैं। उसके बाद ये पेपर भी करते हैं, उसमें जो है वो पेपर इन्वॉल्व भी होते हैं, तो आन टाइम पे आकर जो है वो कैंसिल कर देते हैं। राय साहब, मैं तो यही कह सकती हूँ कि मैं इस ये तरह की देखे ना, हरकतों मैंने से तो जिस। लुबना सारी रोक रहा हूँ। मैं कल बारिश लगी हुई थी, मैं ऊपर से देख रहा, लोग बारिश में अपने पोस्टर लगा रहे थे। हाँ जी, लेकिन नहीं ना, बस मैं मेरे पास देखे ना, मैं उन लोगों के साथ मौजूद थी, मैं अफसोस ही कर सकती हूँ, क्योंकि इस तरह आप अपनी जो कॉज होती है उसको मसख करते हैं। वो शेर आया, मैंने शुरू में कहा था ना, तो फिर जब शेर आता है तो फिर कुछ नहीं होता ना, इट्स बैड। नहीं करना चाहिए था। अगर मुझे नहीं पता कि किन वजूहात की वजह से वो कैंसिल हुई है, लेकिन मुझे अफसोस हुआ है देख के कि वो कैंसिल लुबना, हुई। जमहूरियत में यहाँ वोट डालते नहीं है। हमने देखा कि पूरी दुनिया में लोग जो है ना, इस तरह के लोग जो अपने मुल्क के ख़िलाफ़ लगे होते हैं, अपनी स्टेट को दुनिया में बैठकर बदनाम कर रहे थे और जमहूरियत का सहारा लेते हैं। आपको खुद कितनी जमहूरियत इनमें नज़र आती है? ये सवाल कर रहा हूँ आपसे। मुझे खुद कितनी जमहूरियत नजर आती है। इन लोगों में जो इस तरह की डेमोस्ट्रेशनें करते हैं। राय साहब, या तो मैं किसी एक खास ग्रुप की बात नहीं करूंगी, लेकिन आम पाकिस्तानियों में, आम पाकिस्तानी तंजीमों में, एक तो मैं इस चीज से बहुत डिसएग्री करती हूँ कि एक बहुत बड़ा हाथी हो जो एक तंजीम हो। आप लोगों को काम करने दें, छोटा करते हैं, बड़ा करते हैं, करने दें।
تو پاکستانیوں میں یہ اللہ جانے کیا ہے کہ جی ایک ہی تنظیم ہونی چاہیے. یہاں پہ ایک ماں کے 2 بچے اکٹھے نہیں بیٹھ سکتے. مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ ایک تنظیم ہے یا 10 ہے، مجھے اس سے غرض ہے کہ کوئی کتنا کام کرتا ہے. تو یہ ایک بڑا مشکل سوال ہے کہ جمہوریت یا نئی جمہوریت نا، میں اس پہ افسوس ہی کر سکتی ہوں جو انہوں نے کیا ہے. مجھے نہیں پتا کیا وجہ ہے کیوں کی ہے، لیکن کرنا نہیں چاہیے تھا. لبنہ آپ تو چونکہ استاد بھی ہیں، بچوں کو جی پڑھاتی بھی ہیں، اور بھی بہت سارا آپ کے پاس تجربہ ہے سیاسی، تو ان حالات میں آپ ووٹر سپورٹر جتنے بھی ہیں یا جتنی پارٹیوں میں لوگ ہیں جن کے وہ فالوور ہیں، ان کو آپ کیا مشورہ دیں گی؟ میں تو یہی مشورہ دوں گی کہ جو تنظیم تھی جس نے یہ کیا تھا، آپ ان سے پوچھیں، آپ ان سے سوشل نہیں، میں میڈیا یہ پہ سوال الیکشن کی کریں. بات کر رہا ہوں، یہ جو پارلیمنٹ کے الیکشن سر پہ آ گئے ہیں. ہاں جی، سر پہ تو نہیں آئے، آنا ہی تھا انہوں نے، لیکن جلدی آ گئے ہیں، جلدی مطلب اکتوبر کی بجائے اب آ گئے. تو جائیں اپنا آپ کو ووٹ دیں، کیونکہ مجھے نہیں پتا ای لرننگ لاء میں کوئی کیٹیگری 5 ہے. مجھے زیادہ اس کی پریشانی ہے کیونکہ میڈا فرگسن اتنی، جس کو ڈینش میں کھولوکھینس کہتے ہیں نا، مجھے اس کا اردو میں اس وقت کوئی لفظ نہیں آ رہا، کہ اس کو یہ غلط فہمی ہوگی کہ اس نے جو نہیں ہے پھٹا چکیا ہے پنجابی نہیں، جس طرح کہندے غیر ملکیاں نو گالاں کڈیاں برا کیا، تے اے جڑی اونوں ایس واسطے اسٹیٹ منسٹر بن جائے جو امکان ہے، وہ یہ بالکل بھول جائے گی کہ وہ دوسروں کے الحاق سے بنی ہے. کیونکہ میں نے آبزرو کیا نا، بڑی بدید قسم کی عورت ہے. تو تو لبنہ بس کیا کسی لوگوں نے ڈیمونسٹریشن کی اپنا حق مانگنے کے لیے، کسی بھی پارٹی کو جس کو بھی فالوور ہیں، کوئی ڈیمونسٹریشن کریں اور کہیں جی ہم یہ الیکشن آ رہے ہیں، ہم آپ سے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں؟ آپ نے کبھی کسی فارنر کی اس طرح کی راجہ صاحب ڈیمونسٹریشن یہ دیکھی؟ تو ہے نا کہ 4 بندے مل کے بیٹھے، 4 بندے مل کے بیٹھے تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. نہیں، آپ ان کو وعدہ کریں کہ ہم ان کو 10,000 ووٹ یا 6,000 یا 2,000 دے سکتے ہیں، آپ اس پہ دیکھیں. کیونکہ ابھی تو یہ کام جو ہمارے سے پہلے سوشل ڈیموکریٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ کرتے ہی نہیں. انہوں نے ایک ہی الاپتے ہیں کہ جی میں لفظ الاپ کہہ رہی ہوں، وہ جو نہیں یہ لمحہ، تو وہ ایک ہی کہتے ہیں جی نہیں اس کا قانون سے کوئی لینا دینا نہیں. بھیا آپ ایک پارٹی ہے، ایک ماں باپ کی طرح ہوتی ہے، آپ اس کے بچے ہیں، کیوں نہیں لینا دینا؟ لیکن راج صاحب اس کے لیے بہت کام کرنا پڑتا ہے، بہت اندھا دودھ کام کرنا پڑتا ہے، بہت ٹائم لگتا ہے. جو کام ہم کرنا نہیں چاہتے. یہ نہیں میں کہتی، بس آرام سے ان کو جو بھی ان کی وہ ہے اپنی کونسلرشپ میں، اس میں جو بھی ان کو پیسے ملتے ہیں، اس سے یہ کر سکتے ہیں کہ اپنی جاب سے اب فری ٹائم خرید لیں اور اس ٹائم کو استعمال کریں. لیکن یہ وہ ان کے جیبوں میں جاتی، وہ نہیں کرتے. یہ تو فل ٹائم جاب ہے نا، کسی جگہ دفتر لے لے، ایک ہی پارٹی کے لوگ لے لے، لیکن نہیں کرتے. تو ہے کہ لبنہ آپ کی باتوں سے تو مایوسی لگ رہی ہے. نہیں، مجھے کوئی مایوسی نہیں ہے. مجھے تھوڑا سا ہلکا سا ایک کیا کہتے ہیں دھچکا لگا ہے کہ اس نے گرین لینڈ کی سچویشن کو استعمال کیا ہے، کیونکہ اس نے نہیں بتایا کہ ٹرمپ اور اس کا کیا ہوا ہے، یہ کسی کو بھی نہیں پتا. ٹھیک ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ ایکسیڈنٹلی نہیں ہے، کہ یہ اس نے پہلے گرین لینڈ کا فیس 1 اینڈ دین اس نے کیا ہے اس کا یہ جو کھانے کے چیک کا فیس 2، اور اس کے بعد اس نے جو نہیں ہے وہ کیا کہتے ہیں الیکشن کا اعلان کر دیا. لیکن لبنہ سہولیات کو تو تعریف کرنی چاہیے، کوئی بھی پارٹی کرے راج سہولیات دینا صاحب چاہتی ہے. یہ نہیں نہیں نہیں، ہمیں ایک مستقل چاہیے، سہولیات نہیں. اب جی میں پینشن کو پھر دیکھوں گی. لوگ جب مر جاتے ہیں نا، مرنے کے قریب ہوتے ہیں، تو ان کو فلیکس جاب ملتی ہے یا ان کو پینشن ملتی ہے. ہم نے ایک 20,000 لوگوں کے فائدوں کو نہیں دیکھنا، ہمیں چاہیے 20 لاکھ لوگوں کا فائدہ. یہ بہت بڑی خود غرضی ہے کہ اگر ہم کہ میں کہوں جی مجھے مل جاتا ہے خسمہ نو کھان دوسرے نا، اس طرح پالیسیز نہیں چلتی. لبنہ کیونکہ ہر پارٹی کے کینڈیڈیٹ کا اپنا منشور ہوتا ہے. آپ کا بڑا پرانا منشور بھی میرے پاس پڑا ہوا ہے. سب اپنا اپنا منشور چھاپتے ہیں اور بتاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ میں جب پارٹی میں جاؤں گا میرا یہ میں کرنا چاہتا ہوں، پارٹی کا یہ منشور ہے اور میرا یہ منشور ہے. تو آپ کو کہیں نظر آیا فیملی ری یونیفیکیشن کے لیے کسی کا منشور آپ نے دیکھا ہو؟ نہیں، میں اور کاشف اس پہ کام کر رہے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ کیا، کیونکہ ہم نے اس کو اردو میں لکھا نہیں ہے یا کسی بھی زبان میں.
ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو یہ، میں بھی چاہتی تھی اپنے وقت میں، میری پچھلی چیزیں لکھائیں کہ جو بچے یہاں پیدا ہوتے ہیں ان کو بائی برتھ ملنا چاہیے. ابھی ریڈیکل یہ چاہتی ہے کہ چلو ایٹ لیسٹ چلو 18 سال تک نہ دو، 18 سال کی سالگرہ پہ بچوں کو ایک خط بھیجو جس میں ان کی ڈینش نیشنلٹی ہو. پہلے ہوتا تھا کہ جو بچے ڈینش نیشنلٹی 18 سال تک نہیں لیتے تھے وہ 21 اور 23 سال کی عمر میں اپلائی کرتے تھے. اس وقت اوور پروسیڈنگ ہوتی تھی، ان کو آرام سے مل جاتی تھی. اب ان کو وہ ٹیسٹ دیتے ہیں جو یہاں کے ڈینش والدین والے نہیں پوچھتے. تو ایک ہم یہ کر رہے ہیں، اور دوسرا جو نہیں ہے ہم یہ کر رہے ہیں کہ یہ اس کو آپ پاکستان ڈینش کو. کی بات کر رہے ہیں، پاسپورٹ کی بات کر رہے ہیں، لوگوں کو 15 16 سال ہو گئے نہ، وہ جو کہتے ہیں کہ سوشل لیتے ہیں، وہ اپنے اخراجات خود برداشت کرتے ہیں، ان کو بھی جو ہے یہ ویزا نہیں دینا چاہتے، چاہے جائے کہ راجہ اپنا صاحب کہنا. نہیں، ہم بہت ساری چیزیں مکس نہیں کر سکتے. میں یہ بہت لمبی ایک کانفرنس ہو جائے گی کہ ان کو ویزا کیوں نہیں لینا چاہتے. وہ وقت مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے کہ کوئی نہ کوئی انکل جی مجھے کہتے تھے کہ میری بہو یا میرا داماد آیا ہے سنڈے کو، پتر میرا منڈے چل سوشل نو اپلائی کرنا ہے. میرے نا یہ زخم آپ ان کو مت اکھیڑیں. یہ جو کچھ بھی ہے وی کین جسٹ تھینک اوور سیلفس. ٹھیک ہے، ابھی ہمیں چاہیے کہ پاکستان کیٹیگری 4 سے نکلے. فور اور سے ہم نہیں، فائیو کوشش سے. کر رہے، سوری 5 سے، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو ان کا وہ ہے دعویٰ ہے کہ پاکستانی آ کے یہاں پہ رہ جاتے ہیں لیکن اس سلسلے میں کوئی ثبوت نہیں ہے. تو میں کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے وہ مقالہ لکھ رہی ہوں کہ آپ ایک ریسرچ کریں یا اوناسول سے کریں کہ یہ کتنا سچ ہے. پچھلے 10 سالوں میں کتنے پاکستانی یہاں پہ آئے ہیں، انہوں نے اسالم لیا ہے. یہ ساری چیزیں کر سکتے ہیں لیکن لبنہ میرے پاس اگین بھی تھوڑا سا نالج ہے. میں نے جب یہ سروے کیا، لوگوں سے پوچھا، کسی ایکسپرٹ سے پوچھا کہ یہ کیسے ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں جی بارڈرز پہ جو لوگ انٹر ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جو اس بارڈر سے آپ انٹر ہوئے اس سے واپس وہی لوگ کتنے واپس آئے ہیں، تو جو اکثریت ہوتی ہے وہ واپس نہیں آتی، تو اسی لیے کیٹیگری 5 میں ڈالا گیا ہے. نہیں راج صاحب، بک بک ہم بہت سارے کرتے ہیں. ڈینش سیاستدان جو نہیں ہے، میں کاشف 2 3 اور لوگ ہیں، ہمیں اس کا ثبوت چاہیے نا، کیونکہ رجسٹریشن تو ہوتی ہے چاہے وہ واپس جاتے ہیں چاہے نہیں آتے. تو چلیں بتائیں پچھلے 5 سال میں 10 سال میں نا، کیونکہ یہاں پہ میں فون کروں نا، میں ویلبی میں رہتی ہوں، میں یہ کہوں کہ میرے گھر سے میں ویلبی ادھر وہ کیا کہتے ہیں اسے اسٹیشن ٹافٹاکوس پلیس کے پاس رہتی ہوں، کہ وہاں تک اور انڈیا اسٹیشن تک کتنے گٹر ہیں اس نمبر سے لے کے وہ، مطلب یہ لوگ، ان لوگوں کے پاس بڑی انفارمیشن ہوتی ہے. مجھے اس کی فکر نہیں ہے. صرف ہم چاہتے ہیں کہ ہم کچھ لوگوں کے کہ یہ اکیلے ریڈیکل کا نہ ہو جس میں جیسے انیس لیس ہوپ فلی انہوں نے کہا جی ہم سوچیں گے. تو اکیلے ہم نے دینا نہیں جب تک ہمارے ساتھ کوئی تو دوسرا جو نہ ہو، ایک ہی کیونکہ پارٹی کے 2 کینڈیڈیٹ کھڑے ہو رہے ہیں تو مشترکہ بنائے نا آئین. نہیں راج صاحب، ہم تو اس پہ کام کر رہے ہیں نا، ہم تو کام کر رہے ہیں. اب مجھے کیا پتا جو نئے لوگ ہیں وہ کیا کام کر رہے ہیں. ہماری ایک کمیٹی ہے، ہم اس میں کام کر رہے ہیں. تو اب یہ ہماری کمپین کا حصہ ہے. چلیں تو دیکھتے ہیں یہ آنے والے دنوں میں. تو دن تو ہاں بہت تھوڑے رہ گئے ہیں، کام بہت ہاں زیادہ ہے. نہیں کیونکہ یہ اس کے بارے میں ہم پچھلے 1.5 سال سے کام کر رہے ہیں. کبھی کبھار میٹنگ کرتے ہیں آہستہ آہستہ جی، یہ نہیں، کیونکہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ وہ کیا کہتے ہیں اس دنیا میں اور بھی کام ہوتے ہیں نا، تو اتنا آسان نہیں ہوتا کہ 6 7 لوگوں کو. پہلے پچھلے سال وہ تھی مادری زبان کی بک بک تھی، وہ ختم ہوئی، تو اب یہ شروع ہو گئی ہے. تو میں بھی اتنا تنگ نہیں کرتی کہ پھر یہ نہ ہو کہ یہ ہر وقت کوئی پسوڑی پہ ہی رہتی. تو لیکن میں کاشف کے ساتھ ان 2 چیزوں پہ کام کر رہی ہوں. لبنہ آخر میں کچھ آپ کہنا چاہیں؟ میں یہ نہ کہتی ہوں کہ بہت دکھ کا دل ہے، دکھ کا دن ہے آج. وہ یہ کہ ہمایونی صاحب اس دنیا میں نہیں رہے، وہ شہید ہوئے. اللہ تعالیٰ ان کو بہتر اچھے درجات دے. اور میں یہ لفظ استعمال کرنے میں قباحت نہیں محسوس کرتی کہ ان کے بعد پاکستانی خطے کے طور پہ پاکستان کا ملک، پاکستانی عوام یتیم ہو گئے. میں ان کی سیاست پہ ایگری نہیں تھی، لیکن وہ خواب جو بھٹو صاحب نے دیکھا تھا کہ جی ایک اسلامک بلاک ہو، وہ آفیشلی اس کا نام بلاک تو نہیں تھا لیکن مطلب آلموسٹ وہ انہیں کی سربراہی کرتے تھے. ٹھیک ہے. تو اب کیونکہ ہمارے خطے میں جیسے پاکستان کے ارد گرد جو نہیں ہے سوائے ترکی کے ہمارا کوئی دوست نہیں ہے. ابھی افغان کو دیکھ لیں. تو اللہ تعالیٰ پاکستان پہ رحم کرے. اور
دوسری کہ وہ ہمارے حضور پاک کی حضرت حسن کی نسل سے تھے. تو میرا دل آج بہت بھاری ہے. مجھے چلیں پتا ہے لبنہ کہ انشاءاللہ اس پر پھر بات کریں گے. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے قیمتی ٹائم ہمارے ساتھ شیئر کیا. اوکے، خدا حافظ. سامان ناظرین، یہ تھی لبنہ الہی جو کہ سابقہ سٹی کونسلر ہیں اور کاشف کی ووٹر سپورٹر ہیں. وہ پارٹی کا لائحہ عمل بنا رہی ہیں، منشور بھی بنا رہی ہیں. جو ایک کینڈیڈیٹ کا اپنا منشور ہوتا ہے اس پر کام کر رہی ہیں. بہت ساری باتیں انہوں نے اشاروں میں کہہ دی، کھل کر بھی کہہ دی.